الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے رکھی ہے. اس وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی نظام رکھا ہے. اس نظام کے ذریعے اللہ اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں شیطانی قوتیں اور باطل نظام یہ پورا زور اور پوری کوشش ہر دور میں لگاتے آیا ہے کہ کسی طرح سے اس دین کو اس کی اصل شکل سے بدل دیا جائے، اس میں تحریف کر دی جائے اور لوگ اصل دین سے بے بہرا ہو جائے، ناواقف ہو جائے. ایک طرف رحمانی غیبی نظام ہے جو حفاظت کا ہے، دوسری طرف شیطانی کوششیں اور شیطانی انتظام ہیں جو دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور وہ کوشش یہ ہے کہ دین کو بدل دیا جائے، جس کو عربی میں تحریف کہتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ تورات میں تحریف کرتے ہیں، یعنی تورات کے احکام کو. یہی کام عیسائیوں نے بھی کیا، بعد میں انجیل کے احکام کو بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کر دیتے ہیں. تحریف کی بنیاد افراط و تفریط پر ہے. تحریف کی بنیاد غلو اور تشدد پر ہے. اعتدال سے ہٹ کر، درمیانی راستے سے ہٹ کر اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں کے مطابق دین کی اور شریعت کی تشریح کرنا، اپنی خواہشات کے مطابق دین کی اور شریعت کی تشریح کرنا اور تعبیر کرنا. یہ ہے اصل میں تحریف. الحاد اور اپنے باطل نظریات کو، بے دینی اور اپنے غلط نظریات کو دین قرار دینا، یہ ہے دین میں تحریف. تو تحریف کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں، افراط میں چلے جائیں، تفریط میں چلے جائیں، غلو میں چلے جائیں، تشدد میں چلے جائیں.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی اعتدال والی امت بنایا۔ سارے احکام درمیانی ہیں، اعتدال لیے ہوئے ہیں، اس میں افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ میں قرآن کو اس طرح سے سمجھتا ہوں، میری عقل میں یہ بات آتی ہے میرے حساب سے ایسا ہونا چاہیے۔ میرے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے۔ اس زمانے کے تقاضے الگ تھے، آج کے تقاضے الگ ہیں۔ لہذا وہ احکام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ظاہر سی بات ہے آج 1400 سال کے بعد اس جدید اور نئی ٹیکنالوجی والی دنیا میں کہاں چلیں گے؟ تجدد پسندی اور جو معنی حضرات صحابہ نے قرآن کے سمجھے وہ صحیح نہیں تھے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، متکلمین جو معنی بیان کرتے آئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے صحیح معنی سمجھا ہی نہیں۔ میں جو معنی بیان کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لہذا آج سود حلال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بزنس ہی نہیں ہوگا، اور ہم اگر بزنس اور کاروبار میں اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھیں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا سود کو اس دور میں جائز ہونا چاہیے۔ اس قسم کے نظریات کو دین قرار دینا، یہ ہے دین میں تحریف۔ یہ کیا ہے؟ دین میں تحریف۔ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، لیکن علماء نے اس کا بڑا مضبوطی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں مقابلہ کیا، اور بہت سارے فتنوں اور فرقوں کو ایسا نابود کر دیا کہ آج صرف کتابوں میں نام ہے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ لیکن شیطان تو آخر تک کا آرڈر لے چکا ہے، پاس کرا چکا ہے، وہ تو آخر تک کرے گا، اور قیامت سے جتنا قریبی زمانہ ہوگا وہ اتنا زیادہ شیطانی زمانہ ہوگا، باطل کے عروج کا زمانہ ہوگا۔ تو اس وقت شیطانیت اپنے عروج پر ہے، لہذا اس طرح کے نظریات بھی اپنے عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا اپنے دین کی حفاظت کا، جس میں اس طرح کے تحریف کرنے والوں کی تحریفوں کو ختم کر دیا گیا، دین کی شکلوں کو بگاڑنے والوں کو نابود کر دیا گیا، امت جو دین کی حقیقی روح سے دور ہو چکی تھی، دینی احکام سے دور ہو چکی تھی، دینی احکام کو ان کے سامنے لایا گیا، اس کی حقیقت کو بتایا گیا، دین کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ جو سعی کرنے والے ہیں، یہ جو کوشش کرنے والے ہیں، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی حفاظت کا جو غیبی نظام بنایا ہے وہ حضرات مجددین کا نظام ہے. ان اللہ یجدد لهذه الامہ على رأس كل 100. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں اس امت کی تجدید کرتے ہیں. یہ ایک مجددین کا نظام ہے. ایک بھی ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. صدی کے وسط سے پہلے وہ آئیں گے. بالکل صدی شروع ہونے کے سال میں، پہلے سال میں ہونا ضروری نہیں ہے. 50 سال کے پہلے یہ حضرات دنیا میں تشریف لاتے ہیں. انہیں اپنے مجدد ہونے کا علم الہام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا علامتوں کے ذریعے ہو جاتا ہے، یا لوگ ان کے جانے کے بعد ان کے کارناموں کو دیکھ کر واقف ہوتے ہیں کہ یہ تو مجدد تھے. بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو بھی سنو. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ویسے سب سمجھدار ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی. ان چیزوں کو بھی سنیں تو آپ کو دین کیا ہے پتہ چلے گا، دین کی حقیقت کے بارے میں علم ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں مجدد پیدا فرماتے ہیں جو اس طرح کی تحریفوں کو، باطل نظریات کو، الہاد کو آ کر جڑ سے ختم کر دیتے، اس کی حقیقت بتاتے ہیں. اور جو دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا وہ امت کو اس کی حقیقی شکل میں بتاتے ہیں کہ دین اصل یہ ہے. بہت سارے مجددین آئے. 14 صدی گزری ہے. ہر صدی میں ایک کم سے کم اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک فہرست ہے جنہوں نے دین کو اس کی اصل شکل پر دوبارہ لایا اور دین باقی رہا اور دین چلتا رہا. یہ خدا کا غیبی نظام ہے دین کی حفاظت کے لیے. عربوں میں بھی ہوئے اور عجم میں بھی ہوئے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ یہ ہندوستان کی سرزمین پہ ہوئے، جو دوسرے ہزارہ کے سب سے بڑے مجدد ہوئے. گزشتہ صدی میں علماء نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد قرار دیا. وہ خود اعلان نہیں کرتے کہ میں مجدد ہوں. ان کے کارناموں کو دیکھ کر علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجدد تھے، انہوں نے یہ تجدیدی کام کیا. سلسلہ جاری ہے کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اسباب کے ذریعے سے ہی کام لیتے ہیں. تو اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. اس امت کے آخری مجدد حضرت امام مہدی ہوں گے. المہدی آخر مجدد هذه الامہ، اس امت کے آخری مجدد امام مہدی ہوں گے. تو اس سے پتہ چل گیا امام مہدی کی حیثیت کیا ہے. امام مہدی کی حیثیت طے ہو گئی کہ وہ امت کے مجدد ہیں، اور مجددوں میں بھی مجددوں کے امام ہیں، کہ سب سے برے حالات میں امت کے سب سے زیادہ فتنے والے زمانے میں
امت کے سب سے زیادہ اختلاف اور انتشار کے حالات میں اس آدمی کو بھیجا جائے گا، اور پھر وہ تجدیدی اہم کام کو انجام دے گا اور بکھری ہوئی امت کو جوڑے گا۔ بے شمار فرقے، بے شمار فتنے، بے شمار نظریات، بے شمار الہادی نظریات، ان سب کا جواب بھی دیا جائے گا، اور یہ سارے فرقے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا کارنامہ حضرت امام مہدی کو انجام دینا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دیا ہے ان کے ہاتھ پر۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے اس امت کے 5 دور کا ذکر کیا تھا۔ نبوت والا زمانہ، خلافت والا زمانہ، ملوکیت والا زمانہ، جابر تانا شاہی ظلم و ستم والا زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں، اور آخری زمانہ جو دوبارہ خلافت کا زمانہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ، یہی حضرت امام مہدی کا زمانہ ہے، اور وہی کارنامے حضرت امام مہدی کو سر انجام دینا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ طے کیا، یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام مہدی اس امت کے مجدد اور خلیفہ راشد ہوں گے، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور 6 مہینے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد حضرت امام مہدی کا نمبر ہوگا خلیفہ راشد ہونے میں۔ خلفائے راشدین کی جماعت میں یہ شامل ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کی اتباع لازم ہے، اپنے داڑھوں کے ذریعے سے ان کو مضبوط پکڑو۔ تو حضرت امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے، اسی وجہ سے ہم ان کے لیے لفظ استعمال کریں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام مہدی علیہ السلام یہ نظریہ ہے شیعوں کا۔ شیعہ بھی حضرت امام مہدی کے قائل ہیں، بلکہ سنیوں سے زیادہ انتظار وہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ان کے حساب سے وہ ایک پوری تاریخ ہے، ان کے ظاہر ہونے کی بات آتی ہے، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اب آنا چاہیے، تو وہ ایک لفظ آگے بڑھاتے ہیں، عجل اللہ فرجہ، اے اللہ جلدی ان کو ظاہر فرما، الامام المہدی المنتظر، ہم تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو امام مہدی شیعوں کے ہیں، تھوڑا ان کو بھی سمجھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑ مڑ ہو جائے ان کے اور ہمارے امام مہدی میں۔ گڑ مڑ تو سمجھ میں آتا ہے نا، مالیدہ نہ بن جائے۔ شیعوں کے نزدیک بھی ایک نظریہ ہے امامت کا، مسئلہ امامت جو ان کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
کہ نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام اماموں کے اوپر رکھا ہے۔ اس کا ابتدا ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر انہی کی نسل میں اہل بیت میں 12ویں نمبر پر جا کر یہ کہتے ہیں حسن عسکری پر امامت ختم ہو گئی، اور یہ 12ویں امام جو حسن عسکری ہیں وہی امام مہدی ہیں۔ لیکن ان کے امام مہدی اس زمانے میں غالباً 262 وغیرہ میں ہجری، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، بچپن ہی میں ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام ہے سرمن رعا۔ اس میں جا کر وہ چھپ گئے، اور اصل جو قرآن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ انہی کے پاس ہے۔ اس وقت دنیا میں جو قرآن ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں۔ قیامت سے قریب جب مخصوص قسم کے حالات ہوں گے تب وہ غار سے باہر نکلیں گے اور اصلی قرآن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کا اصل مقابلہ سنیوں سے ہوگا، کیونکہ سنیوں نے اہل بیت کے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ یہود و نصارہ کو وہ نہیں چھیڑیں گے، آپ کے برادر وطن کو وہ نہیں چھیڑیں گے، ان کا سارا زور اور ساری طاقت سنیوں کے خلاف، ان کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے لگے گی۔ کیا بغض و عداوت ہے شیعوں کے دل میں سنیوں کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ لہذا جو لوگ آج ایران کی میزائلوں سے خوش ہیں وہ اپنے ذہن کو درست کر لیں۔ وہ اپنی سوچ و فکر کو صحیح سمت میں لا لیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ نتائج آئیں گے تو میرے جملے یاد آئیں گے۔ تو بھئی آپ کے امام مہدی کیا کریں گے؟ شیعوں کے امام مہدی وہاں سے نکل کر مدینہ پہنچیں گے، اور پھر پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا یا نہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، وہ بھی ان کی سب سے مشہور کتاب الجامع الکافی۔ جیسے ہمارے یہاں پر صحیح بخاری ہے، ویسے ہی شیعہ حضرات کے نزدیک الجامع الکافی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ پہنچیں گے حضرت ابو بکر کی قبر پر، حضرت عمر کی قبر پر، کھدوائیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے، ننگا کریں گے، درخت پر لٹکائیں گے، اور آخر میں جا کر ان کو جلا دیا جائے گا، اور بہت کچھ لکھا ہے۔ میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں تو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک امام مہدی ان کے بھی ہیں جن کا کارنامہ یہ ہوگا کہ سنیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور ان کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ دنیا میں سنی ہے۔ لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کسی غار میں جا کے چھپ گئے، اصلی قرآن تو بھئی فائدہ کیا ہے ایسے امام مہدی کا جہاں پر 1200 سال تک لوگ اصلی قرآن سے ہی محروم ہیں، ان کو اصلی شریعت ہی پتہ نہیں ہے، اور ان کو بھی اگر شریعت دیکھنا ہو تو آج ہمارا ہی قرآن دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے، اور احادیث سے، صحیح احادیث سے، حدیث کی کئی کتابوں سے جو اصل امام مہدی کے تعلق سے باتیں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ضرور دنیا میں تشریف لائیں گے۔ بڑی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بیان کی ہے۔ جو لوگ جمعہ کے بیانات تسلسل سے سن رہے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے آپ کی کہ اللہ
حضور کے لائے ہوئے دین کو ہر پکے کچے گھر میں داخل کر کے رہے گا، وہ حضرت امام مہدی کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کروانے والے ہیں۔ بعد میں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے پھر سارا دین غالب آ جائے گا۔ تو بڑی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمائی، یہاں تک فرمایا قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ میرے گھر کا، میرے اہل بیت کا ایک شخص عرب کا مالک نہ بن جائے، عرب کا مالک نہ بن جائے، اور وہ زمین کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دنیا کو ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی ہو، اللہ اس دن کو بہت لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی قیامت آ نہیں سکتی، یہ دن اور رات ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ دنیا کا سلسلہ اور یہ کائنات کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے۔ اتنی تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ ضرور آئیں گے یہ واجب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائیں تو گھر میں بیٹھے مت رہنا، عافیت کی روٹیاں توڑنے میں مت لگے رہنا، کہ جس طرح دین کا داعی اور دین کی محنت کرنے والے علماء اور مبلغین اور مصلحین امت، ان کی معاونت کرنا، ان کا ساتھ دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں جب ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو ان سے ملنے کے لیے جانا، ان کا تعاون کرنے کے لیے جانا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں برف کی سیلوں پر گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ یعنی اگر اتنی مشقت بھی برداشت کرنا پڑے تو وہ مشقت برداشت کرنا، لیکن ان سے جا کر ملنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے تکلیف بھی ہو تو جانا، تو وہاں یہاں پر اس سے ایک اشارہ علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ اس زمانے میں ان سے ملنا آسان نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، ملکوں کی سیاسی صورتحال، ان کی سوچ اور فکر پر، ان کی کوششوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات کے اندر جانا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد انسان ضرور پہنچے گا۔ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ وہاں تک پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ حضرت امام مہدی کے ظہور کو بیان کیا اور امت کو ان کی اعانت کی ترغیب دی، حکم دیا کہ ان سے ملنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے اور ان کے لشکر کا ایک حصہ بننا ہے، ورنہ آگے کچھ حدیثیں انشاءاللہ میں بیان کروں گا جس میں محسوس ہوگا کہ بھئی سب سے بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس میں شریک نہیں ہوا، اس لشکر کا حصہ نہیں بنا، اور ان کے ذریعے سے جو غنائم حاصل ہوں گے، غنیمتیں، اس سے بیچارہ محروم رہا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں سے جو بات ہم تک
ان کے بارے میں پہنچتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کا ظہور یقینی ہے. اس وجہ سے ان کے ظہور پر ایمان لانا واجب ہے. اور اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ ہم یہ احکام یاد رکھیے کہ ہم نہیں مانتے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے. اس لیے کہ احادیث کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ احادیث حد تواتر مانوی کو پہنچی ہوئی، جو بہت اونچے درجے کا احادیث کا ایک لیول ہے. تو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ قرار دیا جائے گا. امام مہدی کو میں نہیں مانتا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. سمجھایا جائے، احادیث پیش کی جائے، اہمیت کو بتایا جائے، پس منظر کو بتایا جائے، مقصد کو بتایا جائے، پھر بھی نہ مانے، ٹھیک ہے بھائی اپنے گمراہی پر رہو، ایسے بہت سارے ہیں. لیکن بہرحال وہ گمراہی کے درجے کی چیز ہے، وہ کفر نہیں ہے، وہ کفر نہیں ہے. تو بہرحال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی آنے کی تاکیدی چیزوں کو بیان کیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ دور کون سا ہوگا جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے. یہ تو طے ہے کہ وہ آنے والے ہیں، لیکن اس کی تاریخ، ڈیٹ، سال، مہینہ، یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ایک حصہ ہے. اور پیشن گوئی تو اپنے وقت پر جب ثابت ہوتی ہے تب پتہ چلتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حالات بتا دیے کہ ان حالات کے اندر ان کا ظہور ہوگا. آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے ان حالات کو رکھوں گا احادیث کے الفاظ اور اس کی روشنی میں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ان حالات سے کتنے قریب ہیں، کتنا دور ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آپ کی شخصیت کیا ہوگی، آپ کے کارنامے کیا ہوں گے، انشاءاللہ اس کو بھی آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.